ایک بار میں ریڈیو کشمیر سے اپنی اسکوٹر پہ آ رہا تھا اور میرے سامنے ایک 1 ٹن جس کو کہتے ہیں اس میں کچھ BSF والے جا رہے تھے. کافی زیادہ فاصلہ نہیں تھا. جب میں یہاں ریگل کے قریب پہنچا میری اسکوٹر بیچ سڑک پہ رک گئی. میں پریشان ہو گئی, یہ ابھی چل رہی تھی تو یہ رک کیوں گئی. جب وہ 1 ٹن جس میں وہ فوجی تھے سپاہی تھے تھوڑا آگے چل کے وہاں ایک بلاسٹ ہوا ان پہ, کوئی پتہ نہیں گرنیڈ تھا کیا تھا. اس کوارٹر میں رہ رہا تھا. تقریباً 12-1 بجے کے قریب اتنا زبردست بلاسٹ ہوا ہے اور یہ جو کوارٹر ہے میں سمجھا کہ یہ اوپر اٹھا اور پھر بیٹھ گیا واپس, اور جو دوسرا پورشن ہے پورا کولیپس ہو گیا. سوشل میڈیا کی جو مشروم گروتھ آج کل ہے, اگر آپ دیکھو ہر سڑک پہ آپ دیکھو گے سوشل میڈیا, جس کا دکان ہے وہ ہے, اس کا بھی اپنا ایک پورٹل ہے. کیا وجہ ہے, کیوں ایسی چھوٹ مل رہی ہے, یا کیا وجہ ہے ایسی زیادہ ہو رہے ہیں؟ پچھلے 10 سال میں ہر کوئی جو بھی ہے وہ بولتا ہے میں رائٹر ہوں, میں نے کتاب لکھی ہے. وہ مطلب 6 مہینے کے بعد نئی کتاب چھاپتا ہے. کیا مانتے ہو یہ ایک اس میں بھی ایک بالکل چینج میں آ گئی؟ مانتا ہوں. ناظرین آداب, آپ جڑ گئے ہمارے اس نئے پوڈ کاسٹ کے DG ٹاکس میں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہے وہ ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں, امداد ساقی صاحب, جو ایک سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ ایک رائٹر ہے. پریزنٹلی ابھی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہے جرمن نیوز ایجنسی DPA کے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں. آج کریں گے ہم امداد ساقی کے ساتھ وہ باتیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں ہوگی, نہ آپ نے سنی ہوگی. آپ دیکھیں گے آج امداد ساقی صاحب کے ساتھ کیا ہے ان کی کہانی کا جو اصلی راز, جو ابھی تک کسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. امداد صاحب ویلکم آپ کا اس ہمارے شو میں. شکریہ آپ کا, آپ نے یہاں مجھے آنے کی دعوت دی ہے. تو کوئی راز نہیں ہے میری زندگی میں, بس یوں ہی میری زندگی ایسی ہی چلی ہے جیسے عام لوگوں کی چلتی ہے. لیکن کچھ ایسے حالات و واقعات ہیں جو ذہن میں نقش ہیں ابھی بھی. یہ جو ہمارا ایک دور چلا ہے اس کے بھی کچھ حالات جو نقش ہیں, یا جو ہمارا سلسلہ چلا ہے کبھی ادبی تنظیموں کے ساتھ کبھی جرنلزم کے ساتھ, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا اوپر والا چلاتا ہے اور میں اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی سمجھتا ہوں, وہ جس طرح چاہے چلاتا ہے. تو اسی طریقے سے میری زندگی بھی چلی ہے. میں یہاں ایکچولی ڈاؤن ٹاؤن میں پیدا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حالات ایسے ہوئے مجھے نوکری کرنی پڑی ہے. میں یہاں ہائی کورٹ میں نوکری کرنے لگا, اور ساتھ ساتھ ہی میری ذہن میں عجیب سا یہ تھا کہ میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتا رہا. تو میں نے ایک میگزین کے لیے اپلائی کیا اپنے والد محترم کے نام سے, اور ایک میگزین جس کا نام تھا دبستان, منتھلی میگزین میں نے ساتھ ساتھ شروع کیا نوکری کے ساتھ ساتھ بھی. اور مجھے یہ فخر ہے کہ اس میگزین کے پہلے شمارے میں ملک کی نہیں, مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کی بر صغیر کی ایک مایا ناز شخصیت جو رائٹر ہیں عصمت چغتائی صاحبہ, انہوں نے میرے اس میگزین کے پہلے شمارے کے لیے ایک افسانہ لکھا اور اس پہ 2-4 سطور بھی لکھے. اس میں لکھا کہ امداد صاحب آپ نے یہ شمارہ تو شروع کیا ہے, یہ میگزین شروع کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 2-4 شمارے نکلیں گے. ان کو پتہ تھا کہ یہ حالات جو یہاں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں کہ ایک میگزین شروع کرنا اور 80s میں کتنا مشکل کام ہے. تو اس سلسلے میں نے وہ میگزین شروع کیا, اور اس کے بعد وہ ہفت روزہ, پھر اس کے ساتھ ہی وہ ڈیلی شروع ہو گیا دبستان. تو ساتھ ساتھ ہی یہ یہاں کے میں مختلف ادبی تنظیموں کے ساتھ جڑ گیا. ایک تنظیم تھی آل انڈیا لیول کی کل ہند ہندی اردو سنگم, جس کا ہیڈ آفس تھا لکھنؤ میں. تو یہاں بھی ہمارے 2-4 دوست اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور میں بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کا ان کے چیف پیٹرن جو ہوا کرتے تھے آفیشلی پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوا کرتے تھے, اور پھر یہاں جو کشمیر میں ایک چیف منسٹر جموں کشمیر کے ہوا کرتے تھے وہ اس کے یہاں پہ لوکل پیٹرن ہوا کرتے تھے. تو ایسی وابستہ یادیں ہیں اس کی بھی, اور زندگی کی کچھ ایسی وابستہ رہی ہیں کہ کس طرح زندگی چلی. پھر ٹرمائل یہاں شروع ہوا, ان کی اس طرح بھی کچھ یادیں وابستہ ہیں, اور زندگی چلتی رہی. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے پوری کتنی تبدیلی آ گئی ہے, چاہے ادب ہو چاہے یہ ہماری فریٹرنیٹی ہو, تو ایک بدلاؤ ہم دیکھ رہے ہیں اس ماحول میں. تو آپ نے ابھی تو بات کی, ابھی ہم بات کریں گے, اب آئیں گے جرنلزم میں. آپ نے پچھلے 40 سال سے آپ یہاں پریس کالونی میں تھے, پریس کالونی میں اس صحافت کے ساتھ. آپ کو کچھ بدلاؤ, کچھ چینج نظر آ رہا ہے ابھی آپ کے دور اور آج کے دور میں؟ بہت فرق نظر آ رہا ہے. دیکھیے پریس کالونی میں جب یہاں ہم رہ رہے تھے, ہمارے دور میں ایک ماحول ایسا تھا جیسے پوری کالونی ایک گھر ہے ہمارا.
यहाँ कोई तफरीक नहीं थी, हमारे बच्चे भी यहीं पले बड़े हैं। और यहाँ एक ऐसा माहौल था जैसे जमील साहब थे, मेराज साहब थे, दूसरे मेराज साहब थे, या अल्ताफ़ साहब थे, बाकी हजरात थे, रशीद साहब थे। तो एक माहौल जो उसमें वो मुझे आज नज़र नहीं आ रहा है। आज मतलब मैं ये समझता हूँ कि बस मैं हूँ, इनफरादियत ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है। उस वक्त हम यहाँ पे समझते थे कि जमील साहब हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरा घर है, इनका घर है। तो एक बात चेंज तो आई है, डेफिनेटली चेंज आई है। तो और हालात जो यहाँ पे हुए, मैंने एक यहाँ पे एक वाक़ा मेरे साथ जो गुजरा है, मेरे साथ ही नहीं पूरी प्रेस कॉलोनी के साथ, याद रखने के लिए है कि जो यहाँ पे हालात जब ख़राब हुए तो एक बार हमारे यहाँ जो जिस क्वार्टर में मैं रह रहा था, तकरीबन 12-1 बजे के करीब इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है। और ये जो क्वार्टर है, मैं समझा कि ये ऊपर उठा और फिर बैठ गया वापस, और जो दूसरा पोर्शन है पूरा कोलैप्स हो गया। जो इसकी खिड़कियां थी, ये दरवाजे थे, कुछ भी था, वो वहाँ पे एक चिनार का दरख्त हुआ करता था, यहाँ हमारा ये खिदमत प्रेस है वहाँ पे, उस चिनार के दरख्त पे वो नजर आए। तो यहाँ पे पूरी प्रेस कॉलोनी तकरीबन कोलैप्स हो गई। ये यादें तो वाबस्ता हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि किसी को ये वो जानी नुकसान नहीं हुआ। मतलब हुआ क्या था, मिलिटेंट अटैक हुआ था वो? नहीं, एक्चुअली ना मिलिटेंट अटैक था, यहाँ पता नहीं है, अभी तक वो मुअम्मा बना हुआ है। किसी जात के खिलाफ वो नहीं था। कोई कह रहा था कि वहाँ पे हमारे क्वार्टर में वो बिल्कुल खाली था, वहाँ पे क्या था, वहीं से एक्चुअली वहाँ ब्लास्ट हुआ था, कोई कह नहीं पाया। और वो इतना इम्पैक्ट उसका ज़बरदस्त था कि जो भी वहाँ क्वार्टर है वो तकरीबन उसकी दीवार वो टूट गई। तो लेकिन जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके इस प्रेस कॉलोनी में, आपके दौर में, जब आपने देखा है, या किसी जर्नलिस्ट पे ऐसा कोई ऐसी वारदातें कुछ हुई है जो आपने सामने आपके दौर में हुई है? नहीं, वारदात तो यहाँ पे नहीं हुई है, बाद में कुछ हुई है जो हमें लगता है कि कुछ पसंदीदा कुछ वारदात एक दो हुई है। जैसे हमारे ये दोस्त हैं बुखारी साहब, तो उनके साथ वो वारदात हुई है, वो बाद की बात है। लेकिन ऐसी कुछ वारदात है, मुझको मैं मुआवजा कहूँ या क्या कहूँ, मैं यहाँ प्रेस कॉलोनी में रहता था, मेरे बच्चे साथ थे। एक बार मैं रेडियो कश्मीर से अपनी स्कूटर पे आ रहा था, और मेरे सामने एक 1 टन जिसको कहते हैं, उसमें कुछ BSF वाले जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा फासला नहीं था। जब मैं यहाँ रिगल के करीब पहुँचा, मेरी स्कूटर बीच सड़क पे रुक गई। मैं परेशान हो गई, ये भी चल रही थी तो ये रुक क्यों गई। जब वो 1 टन जिसमें वो फौजी थे, सिपाही थे, थोड़ा आगे चल के वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, उन पर कोई पता नहीं ग्रेनेड था क्या था, तो मैंने वो ऊपर उठते हुए देखे। और मैं वहाँ, वो हमारी एक दुकान है वहाँ किसी की, तो मैं उसमें जाके घुसा। तो 10-15 मिनट के बाद जब हमारे ये दोस्त आगे, फोटोग्राफर वगैरह, मैं भी बाहर निकला है। तो जब मैंने अपनी स्कूटर उठाई तो स्कूटर के साथ ही क्या नाम है, मैंने किक दी तो स्कूटर चल पड़ा। और मैं समझ में नहीं आया, मेरी समझ में कि ये क्या हुआ, अचानक मेरी स्कूटर बंद हो गई, ब्लास्ट हुआ, या कुछ ऐसी वाबस्ते यादें हैं। अल्लाह का करम है कि हर वक्त अल्लाह का करम यही था कि किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं, आपके दौर में तो सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, सोशल मीडिया भी 10-15 साल से हुआ, क्या आप मानते हैं इससे इम्पैक्ट हुआ है यहाँ की आज की मीडिया जर्नलिज्म में, कुछ फ़र्क बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है। देखिए, आज मुझे लगता, पहले ये कहने में कोई आर नहीं है, आज हर एक यहाँ पे जर्नलिस्ट बना है। पहले एक एक्रेडिशन बॉडी हुआ करती थी, या कोई सीरियसनेस जो इसमें थी, एक विकार था जर्नलिज्म में। मैं फ़ख्र से कहता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या इस पेशे से वाबस्ता हूँ। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ मतलब कोई एक मॉनिटरिंग नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है। आज हर एक के पास जो मोबाइल आ गया, वो अपने आप को ये जर्नलिस्ट समझता है। मगर एक चीज़ है, एक्रेडिशन कमेटी तो अभी भी है, एक्रेडिशन कार्ड भी मिले हैं एज पर जर्नलिस्ट में जो इसमें है। मगर जहाँ तक बात हो गई सोशल मीडिया की, जो मशरूम ग्रोथ आजकल है, अगर आप देखो हर सड़क पे आप देखोगे सोशल मीडिया, जिसका दुकान है वो है, उसका भी अपना एक पोर्टल है। क्या वजह है, क्यों ऐसी छूट मिल रही है, या क्या वजह है ऐसी ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, देखिए, ये हमारा काम तो नहीं है, जो हमारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है वो देखने के लिए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, या कुछ अवामिल ऐसे हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हर एक को छूट मिली है, मैं यही कहूँगा। वरना ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या जो भी है कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, उनको चाहिए था कि इस पर एक रोक लगानी चाहिए, ताकि ये अपना एक विकार जो इसका था वो बहाल हो सके।
ابھی بھی ہمارے کچھ دوست ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، عزیز ہیں جو سیریسلی اس پروفیشن کو لیتے ہیں. لیکن آپ نے جو کہا کہ یہ مشروم گروتھ ہو گئی نا، تو اس سے اس کا وقار بہت کم ہو گیا ہے. اچھا ادبی کی اگر بات کی جائے، آپ ایک رائٹر بھی ہو، یہ شوق کیسے پیدا ہو گیا آپ کو؟ اگر آپ ایک تو پہلے آپ نے کہا میں ایک نوکری ایک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ میں جاب کر رہا تھا، اس کے بعد آپ جرنلزم میں آ گئے، یہ ادبی یہ رائٹنگ کا کہاں سے آپ کا دیکھیے شوق پیدا ہو گیا؟ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک ہماری ایک کتب فروش تھے، غلام محمد تاجران کتب اس کو کہتے تھے. تو جب میں یہاں سے نکلتا تھا تو میں وہاں جاتا تھا اس کے یہ کیا نام ہے دکان پہ 4 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد. وہاں میگزینز آیا کرتے تھے، کچھ شمع تھی، روبی اور کچھ دوسری میگزین شبستان وغیرہ آیا کرتے تھے. تو ایک عجیب سا کچھ شوق بڑھ گیا میں ان کو پڑھتے پڑھتے پڑھتے. تو ایک بار میں نے کچھ لکھا تھا، عید تھی یا کچھ تھا، تو میں یہاں سری نگر ٹائمز کے مرحوم صوفی صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کو، میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا یہ آج میں نے لکھا ہے، تو اگر آپ یہ کل عید پرسوں عید ہے تو اگر کچھ جگہ مل سکتی ہے. تو ان کا یہاں لال چوک میں یہ آفس تھا. تو انہوں نے اپنے لیے انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے امداد حسین. کہا کہ اگر آپ کو لکھنا ہے تو کچھ نام دوسرا لکھو. میں کہ مجھے یہ کوئی علم نہیں تھا کہ میں نے لکھا کیا ہے، تو ایسے ہی کچھ لکھا تھا عید پہ. انہوں نے کہا آپ اس کے ساتھ ساکی جوڑو. اچھا، تو میں نے کہا صوفی صاحب نے آپ کو کہا جی تھا؟ جی جی. تو اللہ میں نے کہا مغفرت ٹھیک کرے. ہے. تو میرے ساتھ نام جڑ گیا امداد ساکی. تو عید کا جب اسپیشل ایشو آ گیا تو میری نظم کہوں گا کیا کہوں گا تو وہ اس میں آئی تھی. میں ان کے پاس گیا، شکریہ ادا کیا، تو میرے اندر ایک شوق سا پیدا ہو گیا. تو آہستہ 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 میں نے کچھ لکھنا بھی شروع کیا، چھپنے بھی لگا باہر بھی یہاں بھی، اور کچھ مشاعروں میں نے شرکت کی ہے. باہر بھی یہاں 2-3 سال پہلے دہلی میں تقریباً 3 دن کا ایک مشاعرہ تھا. وہاں پہ ہر زبان کے لوگ تھے وہاں پہ، اس میں بھی مجھے موقع ملا. یا باہر کہیں ملکوں میں مجھے جانا پڑا. تقریباً میں نے اللہ کا کرم ہے یہی جرنلزم کے سلسلے میں تقریباً 19 ملکوں میں مجھے جانا پڑا. میٹنگس وغیرہ ہوا کرتی تھی. تو کچھ جگہ پہ میں نے وہاں بھی کچھ لوگ ملے، تو وہاں بھی کچھ پڑھنے کو ملا. حالانکہ میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا ہوں، میں ایک رپورٹر ہوں اور کبھی کبھی لکھتا ہوں. یہاں مشاعرے ہوئے، ہم نے یہاں پہ گلمرگ میں ایک آل انڈیا مشاعرہ ہوا تھا. تو وہاں پہ ندا فاضلی صاحب تھے، اس میں شہریار صاحب تھے، ملک زادہ منظور صاحب تھے. اور اسی طرح لکھنؤ میں ہماری یادیں ہیں تو ایک مشاعرہ لکھنؤ میں ہوا تھا، وہی ہندی اردو سنگم کا. تو اس میں کچھ ایسی کچھ فنکشنیں یہاں پہ ہوا کرتی تھی، تقاریب ہوا کرتی تھی. یہی آل انڈیا ہندی اردو سنگم کی میں بات کروں گا. ایک باری ہم نے یہاں پہ بیگم حضرت محل کے نام سے 7 دن کا ایک پروگرام یہ شروع کس کیا. سال میں کیا تھا؟ 80s میں شاید. 80s میں. تب سے ابھی تک ایسا کوئی بڑا فنکشن ہوا ہے آپ؟ مجھے نہیں لگتا وہ 7 دن کا فنکشن تھا، وہ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ کشمیر کلچرل آرگنائزیشن تھی، ان کی طرف سے یہ فنکشنز ہوا کرتی تھی، جس میں گوہر صاحب ہوا کرتے تھے، فراق صاحب تھے، یہ کیا نام ہے اس کا اپنے راہی صاحب بھی تھے ہوا کرتے. اور میں ان کے ساتھ نا وہی کشمیری میں کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا میں. تو لیکن وہاں پہ کافی وہ فنکشنز ہوا کرتی تھی، سیمینارز ہوا کرتے تھے کشمیری میں. اور وہ کشمیر کلچرل آرگنائزیشن کے نام سے تنظیم چلاتے تھے. محی الدین گوہر صاحب تھے، پروفیسر حاجنی صاحب تھے اس میں. تو کشمیری زبان کا ایک اخبار کیشر اخبار کے نام سے وہ نکالتے تھے اخبار بھی اس وقت. تو یہ میں سنگم کی بات کر رہا تھا. لکھنؤ میں ہمیں جانے کا موقع ملا، جس میں ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب بھی ساتھ تھے. تقریباً 3-4 دن رہے وہاں پہ، آل انڈیا مشاعرے ہوئے. تو ایک سلسلہ چلتا رہا، یہاں بھی چلتا رہا. پھر یہ حالات جو یہاں بڑھ گئے تو پھر ادبی سرگرمیاں بہت کم ہو گئی. جیسے کہ ادبی کی بات کی جائے، جیسے کہ صحافت کی بات کی جائے، آپ نے کی ہے. جیسے کہ لکھنا کیا ابھی بھی ویسا ہے یا لکھنا بھی کم ہو گیا؟ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ لیپ ٹاپ یا موبائل پہ لکھتے ہیں. دیکھیے اس میں بھی کافی چینجز آ گئی ہے. پہلے اگر ہم ابھی بات کروں گا، اگر ہم یہاں اب فلموں کی بات کریں گے، اگر کوئی پرانی کوئی فلم آپ دیکھیں گے ذہن میں نقش ابھی بھی ہوتی ہے وہ، یا کوئی فلمی ریکارڈ جو ہے اس میں اردو میں وہ چاشنی تھی، اب وہی نا ٹانگوں میں بخار ہے چلتا رہتا ہے اور وہ ایک دم ذہن سے ہی اتر جاتا ہے. وہ ادب جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن مشروم جو اس میں بھی آ گیا ہے، جس طرح ہماری فریٹرنیٹی میں آ گیا ہے. یہاں بھی اب میں نے قلم اٹھایا میں بھی ادیب بن گیا. تو وہ ادب جو ہے وہ پہلے جو تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی چینج آ گئی ہے، کمی آ گئی ہے.
کیا مانتے ہیں پچھلے جو میں نے دیکھا ہے جو ہم نے سروے کیا ہے پچھلے 10 سال میں ہر کوئی جو بھی ہے وہ بولتا ہے میں رائٹر ہوں میں نے کتاب لکھی ہے وہ مطلب 6 مہینے کے بعد نئی کتاب چھاپتا ہے کیا مانتے ہو یہ ایک اس میں بھی بالکل ایک بالکل میں چینج آ گئی مانتا ہے ہوں. میں یہاں جب یہاں سیلاب آ گیا تو اس سے پہلے ایک دوست نے مجھے کتاب بھیجی, وہاں شاید اسلام آباد سے تھی کوئی, میں نہیں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنا کلام کمپائل کر کے پبلش کیا ہے. تو وہ صوفیانہ کلام بقولی اس کے تھا. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حالاتوں واقعاتوں کا مجموعہ, اور نیچے جو لکھا تھا میں نے اپنے دوستوں سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کتاب کی سنگ بنیاد ABC نے ڈالی ہے. وہ کتاب میں نے پرزرو کر کے رکھی تھی کہ اس کتاب کی سنگ بنیاد کس نے ڈالی, اس میں لکھا تھا. تو پھر بدقسمتی سے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا سارا میرا. تو ایسا بھی کچھ چلتا ہے, اور ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتابیں ریلیز ہوتی. بے شک مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر ایک کو یہ ہونا چاہیے, وہ مطلب لکھنا معیار چاہیے, ہونا چاہیے نا لیکن اس کا معیار وہی میں کہتا ہوں کہ ایک معیار ہونا چاہیے. اگر وہ اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. مثلا ہر جگہ اب یہی تنظیمیں نکل آئی ہیں, ہر گاؤں میں 1-2 مہینے کے بعد 1 ہفتے کے بعد یہ مشاعرے ہوا کرتے ہیں یا کتابیں ریلیز ہوا کرتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اب کتابیں پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہا ہے. اب جب شوق ہی نہیں رہا ہے تو اب میں کہیں کسی کتاب ریلیز فنکشن میں جاتا ہوں, کتاب لیتا ہوں, اگر وہاں مفت میں ملتی ہے تو لیتا ہوں, گھر میں رکھتا ہوں, کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں. ہماری جو نئی پود ہے, میں یہ کہوں گا وثوق کے ساتھ کہ ہماری نئی پود, میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, کوئی اب اس میں انٹرسٹ لیتا ہے. میرے پاس مطلب ایک چھوٹا موٹا خزانہ بھی ہے. ہماری ثقافت, ہمارا مذہب, سب کچھ, ہماری ہسٹری اردو میں, لیکن پڑھنے والا اب کوئی نہیں ہے. کشمیری کی بات ہی نہیں ہے. کیا آنے والے دن میں کیا پچھلے جو آنے والے 10 سال ہے پچھلے 10 سال کو چھوڑ کے آگے والے 10 سال ہے کیا آپ کو لگتا ہے اردو کا ختم ہو رہا ہے یہاں پہ اردو بالکل اس وقت ہو رہا ہے, ابھی کی بات نہیں. میں اگر لکھنؤ کی بات کروں, ابھی ہمارے ایک فنکشن تھی وہاں پہ, میں نے وہاں کوشش کی, میں نے ان کو وہاں کچھ بھیجا اردو میں. وہاں سے یہ آیا کہ نہیں, یا تو انگریزی میں بھیجیے یا ہندی میں. تو آپ لوگوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا یہاں کے جتنے بھی جماعتیں ہیں؟ کوشش تو کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں وہ اجتماعیت نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے مشاعروں سے یا کوئی کتاب ریلیز کرنے سے اردو زبان بچ نہیں سکتی ہے. اردو زبان کے لیے کچھ کام کرنا ہے, ٹھوس کام کرنا ہے. ہمارے یہاں ایک تنظیم تھی جو برابر اردو اکیڈمی کے نام سے, ہم نے بہت کوشش کی, اور میں نے خاص کر کے میں نے کشمیر میں, اور پل جو یہ میں بیچ میں یہ کہوں گا کہ جو پل یہاں شروع ہے, میں نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن شروعات میں نے کی ہے یہاں پہ. اس کے ذریعے میں نے اردو کے لیے بھی بہت کچھ کروایا, اور گورنمنٹ کے آرڈرز میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اردو میں لکھا جانا چاہیے, سرکولر اردو میں ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے فالو اپ نہیں ہو رہا ہے. میں بیچ میں پلز کی بات کروں, پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں نے شروع کی ہے یہاں پہ میں نے فلمز جو آئی ہیں یہاں پہ آئی تھی, کیا نام ہے اس کا, نکاح آئی تھی فلم ایک, شروع میں نے اس پہ کی. امیتابھ بچن کی 1-2 فلمیں آئی تھی, گرفتار اور کلی, میں نے اس کے خلاف یہاں پٹیشن ڈالی, اور وہ 3 سال تک یہاں شوٹنگ کرنے نہیں آیا. فلم یہ نکاح کے لیے یہاں میرے دوست تھے, کیا نام ہے, ٹریول ایجنٹ, وہ میرے پاس آئے BR چوپڑا کا پیغام لے کے کہ 80s کی میں بات کر رہا ہوں, 2 لاکھ روپیہ مجھے آفر کیا اس نے کہ یہ پل جو میں نے فلم نکاح کے لیے کی تھی اس کو وڈرا کرو. میں نے نہیں مانا. پھر حالات یہاں خراب ہو گئی, BR چوپڑا سپریم کورٹ گئے, وہاں ٹرانسفر کرایا میرا کورٹ دہلی میں. تو یہ دوسرا ایک چیپٹر ہے پلز کا, میں نے شروع کیا ہے. تو اسی طرح میں نے جو گرفتار تھی, کلی تھی, امیتابھ بچن نے 3-4 بار اپنے PA کو میرے پاس بھیجا, یہ وڈرا کرو کتنا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہائی کورٹ میں نے ان سے لکھ کے لیا کہ یہ سین کٹ کریں گے. وہ سین کیا تھا ایکچولی گرفتار میں انہوں نے ایک سین کیا تھا کہ ہمارا حسین بھی امام حسین کی طرح شہید ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ ہم ایکویٹ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے یہاں لکھ کے دیا کہ ہم اس کو سین کو کٹ کریں. وہ کیا یا نہیں, لیکن یہ میں نے کروایا یہاں پہ. اسی طرح کلی کا کیا, اسی طرح کیا نام ہے اس کا, نکاح فلم کا کیا تھا. اور حال ہی میں نے ایک یہاں کیا آرکائیوز کا ہے. یہاں میں نے تقریباً ایک بڑا خزانہ جو تھا باہر گیا تھا کوئنز کا, میں نے وہ باہر سے یہاں منگوایا.
यहाँ पे कुरान शरीफ एक गायब हुआ है। हाई कोर्ट के जरिए मैंने पील के जरिए ही CBI इंक्वायरी करवाई उसकी। ये किस साल की बात है? ये चल रहा है अभी, हाल ही में उसका फाइनल हुआ था हाई कोर्ट के जरिए। अब CGM ने उसका किया है कि वो 1.5 साल तक इसकी इंक्वायरी चली, CBI वालों ने कराई, तो उसका कोई पता नहीं चला। अभी एक हफ्ता पहले अब वो केस क्लोज हुआ, क्योंकि CBI वालों ने रिपोर्ट दी कि हमें इसका कोई ट्रेस नहीं हुआ है। ये अभी हाल ही में उसका फैसला हुआ है लास्ट। ये कब किया था आपने ये फाइल? ये तकरीबन 2007 में 8 में किया था। ओके, गो 20 तब से वो कॉइन्स मैंने वापस मंगवाई हैं। वो आर्काइव्स जो है हमारा असासा जो बाहर है। और बीच में ये कहूँगा कि अभी पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर आए थे मेरे पास। जो मैंने पील डाली थी यहाँ पे, उसकी कॉपी लंदन म्यूजियम में उन्होंने देखी थी कुछ। वहाँ उन्होंने ट्रेस आउट किया कि हमारा खजाना कश्मीर से भी और हिंदुस्तान के भी कुछ ऐसी अहम नवादरात यहाँ से वापस वहाँ पड़ी हुई है, कोई इनको वापस लाने वाला नहीं है। फिर जो आर्टिकल उन्होंने लिखा इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे, उन्होंने वो इसमें मेरा भी जिक्र किया है कि यहाँ पे किस तरह मैंने रेयर कॉइन्स वापस लाई है, और अभी भी जो कुछ बाहर पड़ा है उसका कोई पुरसान हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करने के लिए। हमें बहुत कुछ ऐसी बात जो लोगों के जहन में अभी भी गूंज रही होगी, जो पता नहीं होगी, या कुछ ऐसी बात है जो आपने कभी यहाँ देखी है? नहीं, देखा तो बहुत है, लेकिन अब कैमरे के सामने कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला कल है तो उसको संवारने के लिए हमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।